السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بچے کے نشو و نما علمی تدریسیات CDP کا ایک اہم ٹاپک میتھڈ آف ٹیچنگ یا طریقہ تدریس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، کیونکہ طریقہ تدریس سے ہی ہم کمر جماعت کے ماحول کو خوشگوار بنا سکتے ہیں اور اپنی تدریس کو چار چاند لگا سکتے ہیں اور بچوں کے معیار کے اعتبار سے مواد مضمون کی تفہیم کر سکتے ہیں۔ تو چلیے، پہلا جو میتھڈ ہے وہ معلم مرکوز طریقہ یا ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ ہے۔ تدریس کی اس نوعیت یا طریقے میں صرف معلم ہی تدریس کا مرکز ہوتا ہے۔ اس طریقے میں معلم چست اور طلبہ سست ہوتے ہیں۔ اس طریقے تدریس میں معلم کسی ایک عنوان یا نقطے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے یا متعلقہ مواد کی وضاحت کرتا ہے۔ اس طریقے میں معلم ہیرو اور طالب علم زیرو ہوتا ہے، یعنی اس طریقے میں معلم ہی سب کچھ ہوتا ہے، معلم ہی کو خاص اہمیت دی جاتی ہے اور طلبہ و طالبات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ طلبہ ڈر و خوف کے ماحول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنے شکوک و شبہات کا اظہار نہیں کر سکتے اپنے معلم سے، اور معلم ہی یہاں پر کلاس کا مرکز ہوتا ہے اور کمر جماعت کی جان اور شان ہوتا ہے۔ تو اس طریقے میں طلبہ و طالبات کو ابھرنے کا یا کھل کر پوچھنے کا مواقع فراہم نہیں کیے جاتے۔ زمانہ قدیم میں ٹیچر سینٹرڈ ایجوکیشن کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، لیکن موجودہ دور میں مختلف نئے طریقہ تدریس کو نافذ العمل کیا جا رہا ہے، جس کے مثبت نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ دوسرا میتھڈ ہے طفل مرکوز طریقہ یا چائلڈ سینٹرڈ میتھڈ۔ اس طریقہ تدریس میں طالب علم کا اہم مقام ہوتا ہے۔ اس طریقے تدریس میں بچوں کو خود سے سیکھنے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں۔ اس طریقے میں معلم صرف ایک رہنما کا رول ادا کرتا ہے۔ یہ طریقہ تدریس طلبہ کی دلچسپیوں، رجحانات اور خواہشات کے مطابق ہوتا ہے۔ اس طریقے تدریس کے نافذ کرنے سے کمر جماعت کے ماحول کو دلکش اور دلچسپ بنایا جا سکتا ہے۔ موجودہ اور جدید دور میں اس طریقے کو اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ کلاس روم اور اسکول کی روح طلبہ و طالبات ہی ہوتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے کمر جماعت میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور اسکول میں رونق ہوتی ہے۔ تو ایک ٹیچر کو چائلڈ سینٹرڈ میتھڈ پر فوکس کرنا چاہیے تاکہ طلبہ و طالبات نفس مضمون کو آسانی سے سمجھ سکے اور ٹاپک پر مہارت اور عبور حاصل کر سکے، کیونکہ اس طریقے تدریس میں طلبہ کھل کر بلا جھجک، بلا خوف مواد مضمون کے تعلق سے اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کر سکتے ہیں اور مختلف مشاغل انجام دے سکتے ہیں۔ اس طریقے میں طلبہ و طالبات ہی ہیرو ہوتے ہیں، جبکہ ٹیچر یا معلم صرف ایک رہبر، ایک گائیڈ یا رہنما کے طور پر کام کرتا ہے۔ اور یہ میتھڈ بالکل اسٹوڈنٹس کے اسٹینڈرڈ اور انٹرسٹ اور ان کا جو ایپٹیٹیوڈ یا ایٹیٹیوڈ ہے اس کو مدنظر رکھ کر تیار کیا گیا ہے، جس سے طلبہ و طالبات پڑھنے میں دلچسپی لیتے ہیں اور اپنی آمادگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس طریقے کو نافذ کرنے سے طلبہ میں نیا جوش و خروش پیدا ہوتا ہے اور وہ ترک تعلیم کرنے سے باز آتے ہیں اور مدرسہ پابندی سے آتے ہیں اور کمر جماعت میں اپنی شاندار کارکردگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ویورز،
ہمارا اگلا میتھڈ ہے انکوائری بیسڈ لرننگ. یہ ایک نئی ٹاپک ہے، بہت ہی کم مواد اس تعلق سے آپ کو اردو کتابوں میں پڑھنے کو ملے گا، خاص توجہ کی ضرورت ہے. تحقیقی بنیاد اکتساب انکوائری بیسڈ لرننگ فلسفیانہ، نصابی اور تدریسی رسائی کی حد کی وضاحت کرتا ہے. یہ ایک ہدایتی طریقہ ہے جو 1960 کے دریافت اکتسابی تحریک کے دوران فروغ دیا گیا. انکوائری لرننگ تیز اکتساب کی ایک حالت ہے جہاں پر طلباء کی تعلیمی ترقی کی جانچ کی جاتی ہے. ایک طالب علم کی تجرباتی اور تجزیاتی مہارتیں فروغ پاتی ہے بنسبت علم حاصل کرنے کے. یعنی ویورز، اس میتھڈ میں طلباء و طالبات یا لرنر انالیسس کرتا ہے ٹاپک پر، مواد پر، سبجیکٹ پر، اور ایکسپیریمنٹس کرتا ہے، تجربات کرتا ہے. جبکہ دیگر طریقوں میں وہ علم حاصل کرتا ہے، لیکن یہاں پر طلباء کی تجرباتی اور تجزیاتی مہارتیں اجاگر ہوتی ہیں اور ابھرتی ہیں. یعنی اس میں تحقیق کرنے کا مادہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے یا بیدار ہوتا ہے. اب تحقیق بنیاد اکتساب کے مین جو فیچرز یا خصوصیات ہے اس پر نظر ڈالیں گے. انکوائری بیسڈ لرننگ تحقیق بنیاد اکتساب کنسٹرکٹیوسٹ کے اکتسابی خیالات اور منصوبوں پر زور دیتا ہے. علم کی تشکیل مرحلے وار فیشن ہے. اکتساب کے مجموعی حالات میں آگے بڑھتا ہے. معلم بیان کے ساتھ آغاز نہ کرے بلکہ سوال کے ساتھ آغاز کرے. سوالات کا پوچھنا طلباء میں مسائل کو حل کرنے کا ایک بہترین ہدایتی طریقہ ہے. سوالات مختلف میدانوں سے پوچھے جا سکتے ہیں. اس سے طلباء معلم کی رہنمائی میں خود سے معلومات کو تلاش کرتے ہیں. یہ بہترین پوائنٹ ہے. ایک کامیاب معلم وہ ہوتا ہے جو طلباء و طالبات کو دوران تدریس مختلف سوالات پوچھنے کے لیے آمادہ کرتا ہے اور ان میں ایک شوق پیدا کرتا ہے، دلچسپی پیدا کرتا ہے. اور ایک اچھا اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو زیادہ سے زیادہ سوالات اپنے ٹیچر سے کرے. تو اس کی ذمہ داری ایک ٹیچر پر ہوتی ہے کہ وہ طلباء کو اس معیار کا تیار کرے تاکہ طلباء کمرے جماعت میں اپنے ٹیچر سے مختلف سوالات پوچھ سکیں. اس میں مسئلے کے حل کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اس طریقے میں جواب کے مسئلے کو حل کے طور پر وضاحت کی جاتی ہے جو طالب علم کی جانب سے جوابات دیے جاتے ہیں. اس میتھڈ میں ہم کوئی اگر مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس کو سالو کیسا کرنا چاہیے، اس کو حل کیسا کرنا چاہیے بتایا جاتا ہے اور طلباء کو تشفی دی جاتی ہے. اور طلباء اس طریقے میں اپنے معلم سے جواب کی تسکین پا کر مطمئن ہو جاتے ہیں. 1960 میں سواب نے تحقیق انکوائری کو 4 سطحوں میں تقسیم کیا. بعد میں اس کو 1971 میں مارشل ہیرن نے ترمیم کیا. اس نے ہیرن اسکیل کو فروغ دیا جس میں مخصوص تجربہ گاہ میں مشق کے ذریعے تحقیق انکوائری کی نوعیت کی جانچ کی جاتی ہے. یہ طریقہ سائنس کی تعلیم میں مفید ثابت ہوتا ہے. ویورز، اس کا خاص پوائنٹ یہ ہے کہ تحقیق بنیاد اکتساب کو ہم سائنس سبجیکٹ کے لیے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ سائنس سبجیکٹ کی ٹیچنگ کے لیے بہت ہی کارآمد اور مفید ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ تجربات پر مبنی ہوتا ہے، تحقیق پر مبنی ہوتا ہے. انکوائری بیسڈ سائنس کی مثال: اس طریقے کی مدد سے طلباء یہ جانتے ہیں کہ اینٹی ایسڈ گولیاں ترشوں کو تعدیل کرنے کے لیے بہترین ہوتے ہیں. تحقیقی بنیاد اکتساب میں علم سائنس کے استعمال کو IBSE انکوائری بیسڈ سائنس ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے. تحقیقی اکتساب دراصل ایک مخصوص مسائلی بنیاد اکتساب ہے
جو PBL کہلاتا ہے، جس کا وسعت پرابلم بیس لرننگ ہے۔ تو ویورز، یہ تھے ہمارے تین میتھڈس۔ آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا؟ آپ اپنا فیڈ بیک اور کامنٹ ضرور دیجئے، اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ تو ہم ملتے ہیں ہمارے اگلے ویڈیو میں اور اگلے سیشن میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔